هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق. جب ہم البتہ معنی کرتے ہیں تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بات کو ذرا پختہ کرنے کے لیے. پھر قد کا لفظ بھی تحقیق کے معنی میں آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک بڑی اہم بات ہے جو حقیقت ہے، بڑی حقیقت ہے کہ ارسلنا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو. یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ زمین والوں میں ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجنے کا جو سلسلہ شروع کیا اس کو بھی ذرا سن لیجئے، کیونکہ کل کی جو آیات تھیں وہ ہم نے پڑھا تھا کہ مکہ میں جو مشرکین ہیں بالکل وہی سلوک کر رہے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا تھا. تو وہ ایک تمہید تھی. تو مکی لوگوں کو یہ واقعات اب سنا کے سمجھانا مقصود ہے کہ تمہارا یہ رویہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ پچھلی قوموں کا رویہ اپنے وقت کے اپنے رسولوں کے ساتھ تھا. تو پہلی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا. نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے رسول ہیں جو رسول بنا کے کسی بھی قوم میں ان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے. قوم نوح میں شرک آ گیا تھا اور یہ شرک سرایت کر گیا تھا. یہ موصل نام کا جو شہر ہے اسی کے قریب کہیں پر یہ قوم آباد تھی اور سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم انہی میں بطور ایک رسول کے بھیجے گئے. شرک سے روکنے کے لیے اور ایک اللہ سے جوڑنے کے لیے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعوت دی. یہ بڑی اہم دعوت ہے، یاد رکھیے. توحید ہر قسم کے مسائل کا حل ہے اور توحید کو چھوڑ دیا جائے تو بے شمار مسائل کا شکار انسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو سب سے کاٹ کے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. جب جڑ جائیں گے تو سب کا نظریہ ایک اللہ کی عبادت کا ہو جائے گا، ایک اللہ کے بندے بن جائیں گے. جب اللہ کے بندے بنیں گے تو ایک اللہ کی بات بھی سنیں گے. لیکن یہی مقام کسی اور کو دے دیا جائے خدائی کا تو انسان آپس میں تفریق کا شکار ہو جائیں گے. پھر تفریق بھی فکری بھی ہوگی، عملی بھی ہوگی، جذباتی بھی ہوگی، روحانی بھی ہوگی. ہر قسم کی تفریق کا انسان شکار ہو جائے گا. اس لیے توحید جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. قوموں میں بگاڑ جب آتا ہے تو توحید کا درس ہی ان کو دینا چاہیے، تب جا کے وہ درست ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. تو سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے آ کے جو کہا، یہ ایک لفظ ان کے اپنے نہیں تھے کہ انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے کھلم کھلا وارنر ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کے اس قوم کی طرف بھیجا اور کہا کہ اس قوم کے اندر یہ خرابی ہے، یہ شرک کرتے ہیں اور مختلف خداؤں کو انہوں نے اپنے دلوں میں بسا رکھا ہے اور ان خداؤں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. آپ جائیے ان کو بتائیے کہ اللہ کا حق چھین کے تم نے جو غیروں کو دیا ہے، یہ کس نے تمہیں یہ حق دیا ہے کہ تم اس قسم کی حرکت کرو؟ اللہ کو اس کا حق دو، ورنہ اللہ سخت ناراض ہوتا ہے. اس کا کوئی پارٹنر بناؤ گے تو بڑا سخت ناراض ہوتا ہے. تو انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے وارنر ہوں کھلم کھلا. یعنی میں آگاہ کر رہا ہوں کہ جس غلطی میں تم پڑے ہوئے ہو، جس گناہ کا تم ارتکاب کر رہے ہو، اس گناہ کی تمہیں بڑی سخت سزا مل سکتی ہے. اللہ سخت ناراض ہوتا ہے. اور یہ بات سنو، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، چھوڑ دو باقی سب خداؤں کو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم علیم،
کسی ایسے دن کے عذاب سے جو بڑا دردناک ہوگا. تمہاری یہ حرکتیں اگر ایسی نہیں، تم شرک پر ڈٹے رہے، جمے رہے، میری بات نہ سنی، ایک اللہ کی طرف تم نے رجوع نہ کیا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں فیوچر دیکھ رہا ہوں تمہارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کا ایسا عذاب آئے جو انتہائی المناک ہو، جس کو تم برداشت نہ کر سکو. تو یہ ایک چھوٹا سا واعظ تھا جس میں لا تعبدوا الا اللہ کی بات تھی بنیادی طور پر. فقال الملأ الذین کفروا، تو کہا سرداروں نے، الملأ سردار، تو کہا سرداروں نے، الذین ان سرداروں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، الا الذین مگر وہی لوگ جو ہم وہ اراذلنا، اراذل کا مطلب کیا ہے؟ کم تر ہیں ہم سے. اراذل کم تر ہیں، رذیل کہتے ہیں گھٹیا کو. تو انسانوں میں جو کم تر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اراذل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو نہیں ہم دیکھ رہے آپ کو کہ اتباع کا آپ کی پیروی کر رہے ہیں، الا الذین مگر وہی لوگ جو ہم وہ اراذلنا کم تر ہیں ہم سے، بادی الرأی بظاہر دیکھنے میں. بادی کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر. الرأی رویا سے ہے، دیکھنے میں. رائے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے رائے جو ہوتی ہے. رائے بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان دیکھتا ہے نا، کچھ اس کو سوچتا ہے نا، اوپینین. اب ملا نے جو اصل جو چیز ہے اس کا جواب نہیں دیا، جو اصل پیغام دیا گیا ہے اس کو وہ نہیں سمجھے. سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو الزام ہے وہ کچھ اور لگانا شروع کر دیا انہوں نے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ملا کہتے ہیں بھرے ہوئے شق، بھری ہوئی چیز کو. ملآن اسی سے ہے. ایک برتن جو پانی سے بھرا ہوا ہو تو ہم کہتے ہیں ملآن بالماء، یہ پانی سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ملا بھرے ہوئے کو کیا مطلب؟ خوب کھاتے پیتے لوگ جو ہیں، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. سردار لوگ ہی ہوتے ہیں جو خوب کھاتے پیتے ہیں. تو کہا ملا نے، سرداروں نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تھا، سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رسول نہیں مانا تھا، اور آپ کے پیغام کو بھی نہیں سمجھا تھا، اور نہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا انہوں نے مناسب سمجھا. اور نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ سردار ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ 3 باتیں کہیں. پہلی بات کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو اپنے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں. تو پھر رسول کیسے بن گئے آپ؟ رسول انسان تھوڑی ہوتا ہے. یہ پہلی گمراہی ہے جو انسانوں میں آئی ہے کہ وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ایک رسول ہم انسانوں میں کو کھڑا ہو جائے. رسول بشر نہیں ہو سکتا. تعجب ہوتا ہے انہیں اس بات پہ کہ ایک بشر بھی ہو رسول بھی ہو. تو اس لیے انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر ایک انسان مثلنا، اپنا جیسا. اب زیادہ سے زیادہ ہم جیسے ہی ہیں نا، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں، آپ بھی ضرورت مند ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں. آپ نے بھی شادیاں کر رکھی ہیں، ہم نے بھی شادیاں کی ہوئی ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی ہیں. تکلیف ہمیں بھی پہنچتی ہے، آپ کو بھی پہنچتی ہے. بیمار آپ بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہوا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں رسول ہوں؟ رسول اور انسانوں میں کچھ فرق ہونا چاہیے. دوسری بات، یعنی یہ فرق جب نہیں ہے تو ہم آپ کو کیسے رسول مانیں؟ مراد یہ ہے. اور دوسری بات، وما نراک، اور نہیں ہم دیکھتے، کا آپ کو، اتبع پیروی کر رہے ہیں، کا آپ کی، الا الذین مگر وہی لوگ جو ہم وہ ہیں اراذلنا ہم میں کم تر، بادی الرأی بظاہر دیکھنے میں. یعنی بظاہر ان کو دیکھیں اور ہمیں دیکھ لیں. آپ کے جو فالورز ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جو معاشرے کا تلچھٹ ہیں، جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں. انسان ہیں مگر نہ ان پہ اوپر اچھے کپڑے ہیں، نہ ان کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ ان کے اچھے گھر ہیں، نہ ان کے اچھے حالات ہیں. یعنی معاشرے کے مزدور، لیبر کلاس کے لوگ، تھرڈ کلاس کے لوگ ہمارے مقابلے میں وہ آپ کے فالورز ہیں.
دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بات واقعی کوئی عقل کو لگتی، سمجھ آتی، تو ہم جیسے ذہین لوگ، مالدار، سرمایہ دار لوگ آپ کے ساتھ لگ جاتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، آپ نے ان کو بے وقوف بنا رکھا ہے اور وہ آپ کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ ہم جیسا کوئی سیانہ آدمی آپ کے ساتھ لگے تو پھر آپ بتائیے ہمیں۔ لہذا آپ عقل مندوں کو پہلے قائل کیجئے، بے وقوفوں کو قائل کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ ہمیں قائل نہیں کر سکے، لہذا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تیسری بات، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، اور نہیں دیکھتے ہم آپ کے لیے اپنے اوپر من فضل کوئی فضیلت۔ پھر یہ کہ آپ کہتے ہیں میں رسول ہوں، تو رسول ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو واقعی رسول مان لیں، آپ میں کچھ فضیلت تو نظر آئے، کوئی چیز تو ایسی نظر آئے کہ آپ ہم سے زیادہ اس چیز کے مالک ہیں یا ہم سے زیادہ بہتر ہیں، مالی اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے ہیں، اور زمینوں کے اعتبار سے، پھر اپنے نوکروں کے اعتبار سے۔ کوئی شے بھی ایسی نظر نہیں آتی کہ ہم آپ کو کہیں کہ واقعی آپ ہمارے لیڈر بن جائیں۔ تین باتیں انہوں نے کہہ کے اور اینڈ میں جو فیصلہ دیا وہ یہی دیا کہ بل نظنکم کاذبین، ہم تو آپ کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، آپ سچے ہیں ہی نہیں۔ اب دیکھیں بات کیا کی گئی تھی، اس بات وہ ہے نظریے کی بات، اس کے مقابلے میں ایک دنیا داری کی بات کی گئی ہے، اور دنیا داری کی بات کرتے کرتے جو اینڈ نکالا ہے وہ یہی کہ رسول کے لیے ان کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ ہیں تو وہ رسول ہم مانیں گے، اگر نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ ہے ان کی سوچ، اور یہی سوچ ہر دور میں رہی ہے۔ سرمایہ ہو آپ کے پاس، نوکر چاکر ہوں، بڑی زبردست جاگیر ہو آپ کی، انکم ہو، اور پھر آپ کو ماننے والے لوگ بھی ہوں، آپ کے ارد گرد لوگ ہوں، یہ سرداری ہے۔ اس سرداری سے بڑے مقام کو اگر کوئی حاصل کر سکتا ہے تو اس کو ہم رسول کہیں گے اور اس کی ہم مانیں گے۔ تو یہاں پر بات کیا ہے، بات صرف نظریے کی گئی تھی، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے دنیا داری کے ثبوت دے دیے، اور پھر الزام بھی لگا دیا کہ وہ صحابی جو جناب نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رسول مان چکے تھے، ان کے بارے میں ان کی رائے یہی بنی کہ یہ معاشرے کا بالکل، یعنی معاشرے کے بالکل غریب لوگ ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں، وہ آپ کو رسول مان بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہوا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی نبی آیا ہے تو اس نبی کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ ایسے آئے ہیں ابتدا میں جو معاشرے کے بالکل غریب پسے ہوئے لوگ ہوتے تھے، مسکین فقیر لوگ۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی محبت دیتا نہیں ان کو، کوئی ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں کہ بات کرے، کہ ان کے دل کی کوئی بات ہو، ان کو دل کو حوصلہ ملے۔ اور نبی جب بات کرتا ہے تو ان سے مانوس ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، ان کے ساتھ ان کا ہمدرد بن جاتا ہے، اس کی باتیں ایسے غریبوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں اور انہیں سمجھ بھی آتی ہیں کہ ہاں بھئی بات تو صحیح ہے۔ تو روحانی طور پر وہ بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ بکھرے ہوئے نہیں ہیں، کسی لالچ کا، حرص کا وہ شکار نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف اتنے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ ہمارے ساتھ کتنی ہمدردی کرتا ہے، اور نبی سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کو سب سے پہلے فالو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے غریب، فقیر، مسکین لوگ ہوتے ہیں۔ بڑا جو ہے وہ بڑا سیانہ بنتا ہے کہ میں اتنی جلدی اس کو مان نہیں سکتا، ابھی میں دیکھوں گا، پھر دیکھوں گا۔ تو یہ انہوں نے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں اس طرح رائے قائم کی اور آخر میں فیصلہ بھی دے دیا۔ قال، کہا سیدنا نوح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان کنتو، اگر ہوں میں،
علی بینتن، اوپر ایک روشن دلیل کے، بینہ روشن دلیل کے، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتا اور اس نے دے رکھی ہو نی مجھے، رحمتن رحمت، من عندہ اپنی جناب سے، فعمیت پھر وہ چھپا دی گئی ہو، علیکم تم پر، کیا نلزمو ہم، انلزمو کیا ہم لازم کر دیں، کم تم پر، ہا اسے، وانتم جب کہ تم لہا اسے، کارہون ناپسند کرنے والے ہو۔ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سرداروں کو جواب دیا، بلکہ پوری قوم سے ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا، میری قوم بھلا یہ بتاؤ، اگر میں اللہ کی رحمت کو حاصل کر کے اس پر یقین کر چکا ہوں کہ اللہ نے واقعی مجھے میری رہنمائی کر دی ہے، اور ربی کو یقین ہوتا ہے، وہ شک میں نہیں ہوتا، جب وحی اس پہ نازل ہوتی ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ وحی کون نازل کر رہا ہے، فرشتہ ہے، جو بات کی جا رہی ہے وہ وہی کی جا رہی ہے جس کی مجھے ضرورت تھی، اور میں خود بھی اسی راہ کا متلاشی تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہے نا قرآن مجید میں کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو گم کردہ راہ پایا، فَهَدَى پھر اسی نے آپ کو ہدایت دی۔ تو ہر شخص، اور خاص طور پر اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، نبی بننے سے پہلے وہ انہی چیزوں کا متلاشی ہوتا ہے کہ میں اپنے کچھ تو مجھے سمجھ آئے، یہ کائنات کیوں بنی ہے، کیسے بنی ہے، کس نے بنایا ہے، کون ہے سارا اس کائنات کا نظام کرنے والا۔ تو وہ سب ایک سوال ہوتا ہے، بہت سے سوالات ہوتے ہیں نبی کے دماغ میں، تو اس کو کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو جس کا ماضی پاک ہو، نیکی کی طرف وہ مائل ہو، گناہوں سے بچتا ہو، تو ایسی شخصیت کو پھر چنتا ہے، اور چن کے اس پر وحی نازل کر کے نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ یہ چونکہ سب کچھ ہوا، تو وہ یہ فرماتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، یہ بتاؤ، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میں اگر واقعی اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر قائم ہوں، یعنی مجھے یقین ہو کہ اللہ نے مجھے رحمت عطا کی ہے، مجھے یہ انعام دیا ہے کہ مجھ پر وحی نازل کر کے نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا ہے، اور مجھے ہدایت دے دی ہے، اور وعمیت علیکم، اور یہ نبوت تم پر چھپا دی گئی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت ظاہر ہے ایک بڑے رازدانہ طریقے سے وحی کے ذریعے مجھے عطا کی، اور اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا، تم پر بھی جس طرح مخفی رہتی ہے دوسروں پر بھی مخفی رہتی ہے۔ اب یہ اس کا ایک سسٹم ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے چن لیا ہے اور تمہیں اس سے محروم کر دیا ہے، تو انلزمکموہا، تم اس کا مذاق بھی اڑاؤ، تم اس کو جھٹلاؤ بھی صحیح، تو کیا اس سب کچھ کے باوجود کیا ہم تمہیں مجبور کریں کہ تم اس نبوت کو مانو؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تمہاری حالت یہ ہو کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو، یعنی میں جو دعوت دے رہا ہوں اس دعوت کو بھی تم قبول نہیں کر رہے، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، مجھے بحیثیت رسول کے بھی تم نہیں مان رہے، تو میں کس طرح اب یہ تم پر چمٹا دوں کہ لو جی یہ نبوت ہے، اس کو مانو، یہ نبوت کی باتیں اس کو تسلیم کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے۔ اگر نبی کو اللہ تعالیٰ اتنی استطاعت دے دیتا کہ واقعی تم اس نبوت کی سچائی کو، اس نبوت کی بات کو ان لوگوں پر لازم کر دو کہ لوگ ہر صورت میں تمہیں نبی مانیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس استطاعت کے باوجود
ایک اور ذمہ داری یہ دے دیتا کہ اب ہر بندے کو ہر بندے سے اپنی نبوت تسلیم کروانی ہے، تو نبی کتنی کوشش کرتا پھر؟ نبی تو پھر قوم کے ایک ایک فرد پر اپنی نبوت کو منوانا فرض سمجھ لیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت نبی کو نہیں دی۔ اگر دیتا تو اللہ ضرور کر لیتا، تو اللہ کا نبی ضرور کر لیتا، مگر یہ نبی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سب کو پکڑ کے کہے مجھے رسول مانو، مجھے نبی مانو، تو یہ تو جبر ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہ اس کی استطاعت بخشی اور نہ ہی اس کا مالک بنایا، اس نے یہ ملکیت، اقتدار، قدرت اپنے پاس رکھی ہے کہ میں جس کو چاہوں گا اس کا قائل کروں گا اور جس کو چاہوں گا باغی بنا دوں گا، وہ کافر ہی رہے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ، نہیں مانگتا میں تم سے، علیہ، اس پر، مالا، کوئی مال۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی، اور جو اپنے ساتھی تھے، مسلمان صحابہ تھے جو ان کے ارد گرد تھے، ان کے بارے میں بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ تم کہتے ہو کہ کوئی فضیلت تو ہم دیکھ نہیں رہے تم پر، اور پھر پہلے تم نے مجھ پر یہ بھی الزام لگا دیا کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ یہ غریب لوگ ہیں جو تمہارے ارد گرد بیٹھتے ہیں وہی مان چکے۔ تو سنو، میں نے بہرحال یہ دعوت اللہ کی خاطر لوگوں کو دی ہے۔ ان غریبوں کو بھی جب میں نے دعوت دی تو انہوں نے مان لیا، میں نے ان سے کوئی پیسے نہیں لیے، اور اسی طرح تمہیں بھی دے رہا ہوں۔ دوسرا مطلب ہے میری دعوت بے لوث ہے، اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں آج تمہیں دین کی باتیں سمجھا دوں، بار بار تمہیں نصیحتیں کر رہا ہوں۔ 950 سال کی مسلسل تبلیغ میں ایک دفعہ بھی ثابت نہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے ان سے کوئی چندہ مانگا ہو، پیسے مانگے ہوں کہ لائیے جی پیسے۔ تو اس لیے نہ جس طرح میں نے غریبوں سے پیسے نہیں لیے، اس لیے میں تم سے بھی سوال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ تو معاملہ ہے میرا اور اللہ کے درمیان۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، میں اللہ سے اس کا اجر لوں گا۔ میں نصیحت تمہیں جو کر رہا ہوں، تم اس نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے مجھے الزام لگاتے ہو، اور یہی سمجھتے ہو کہ شاید میرا یہ کام، اس کے پیچھے یہ چھپی ہوئی غرض ہے۔ نہیں، میں سارے کا سارا ثواب اپنی اس نصیحت کا تم سے نہیں بلکہ اپنے اللہ سے لوں گا، وہی مجھے جزا دے گا، وہی مجھے اس کا ثواب دے گا۔ باقی رہا یہ بزرگ، یہ لوگ جو میرے ارد گرد ہیں، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور نہیں ہوں میں دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں۔ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ان لوگوں نے، سرداروں نے سیدنا نوح علیہ السلام سے ویسا ہی مطالبہ کیا تھا جیسے قریشی سرداروں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا ہم آپ سے ملنا تو چاہتے ہیں، مگر یہ آپ کے پاس بلال بیٹھا ہے اور اسی طرح صہیب ہے، سلمان ہے، ذرا یہ غریب لوگ ہیں ان کو ہٹا دیجئے، غلام ہیں، ان کے ہوتے ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ تو ان سرداروں نے بھی ایسی بات کہی تھی کہ جناب ان کو ہٹا دیجئے، پھر آپ ہم سے بات کیجئے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو جو مومن ہو چکے ہیں میں ان کو کیسے دور کر سکتا ہوں، کیسے کہہ سکتا ہوں تم میری مجلس میں مت بیٹھو؟ اس لیے کہ ان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے، تمہارا معاملہ بھی اپنے رب کے ساتھ ہے۔ وہ اگر طے کر چکے ہیں کہ ہم نے ہدایت پانی ہے اور نبی کی صحبت میں رہ کے کچھ علم سیکھنا ہے، کچھ ایسی چیزیں سیکھنی ہے جس سے اللہ کسی طرح ہم سے راضی ہو جائے، تو یہ ان کی قسمت کی بات ہے۔ ملنا تم نے بھی اپنے رب سے ہے اور انہوں نے بھی ہے، تم طے کرو، تم بحیثیت ایک نبی کے میرے پاس آتے ہو، میری باتیں سننا چاہتے ہو، یا اسی بڑائی اور تکبر میں رہ کے پرے رہنا چاہتے ہو؟
وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم کو کہ تم ایسی قوم ہو جو جہالت برت رہی ہو. یعنی تمہارا یہ سوال کرنا کہ ہم آپ کے پاس تب آئیں گے جو یہاں سے ہٹ جاؤ گے، یہ نادانی ہے، بیوقوف ہیں. ان کو کیوں ہٹاتے ہو؟ تم آؤ، تم اپنی بات سنو، اور یہ میسج جو ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ ان کے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے. اگر یہ اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک اللہ کی، باقی سب خداؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. اور تم جیسے لوگ صرف ان کی غربت دیکھ کے اور اپنی بڑائی پہ قائم رہ کے اپنی گردن کو اکڑا رکھنا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو شاید ہمارا مقام گر جائے. تو یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. تو بہرحال یہ طریقہ رہا ہے کفار کا اور ان کے سرداروں کا کہ جب بھی وہ نبیوں کو ملے ہیں تو ان کے ارد گرد جب بھی انہوں نے دیکھا کہ یہ غریب لوگ مخلص مسلمان بیٹھے ہیں تو وہ پہلے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان کو آپ ہٹائیں اور پھر اس کے بعد ہم آئیں گے. یہ بڑا سیاسی مطالبہ ہے، جانتے ہیں، بڑا سیاسی مطالبہ ہے کہ ان کو ہٹا دیں. آپ ایک دفعہ کسی اپنے چاہنے والے کو جو آپ کی محفل میں بیٹھا ہو اس کو کہیں چل بھئی تم یہاں سے جاؤ، ادھر بڑے کو آنے دو. آپ اس غریب آدمی کے دل کی حالت پوچھیں، اسی وقت آپ کے دل سے، اس کے دل سے آپ کی قدر ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وہ کہے گا یہ کیسا بندہ ہے، یہ ان کو ویلیو دے رہا ہے. کہتا یہ تھا کہ میں بڑا غریبوں کا ہمدرد ہوں، اور اب بیٹھا ان کے ساتھ ہے اور مجھے نکال دیا ہے. تو گویا کہ میری تو کوئی ویلیو نہیں نا، میرا غریب ہونا ایک جرم ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل سے محبت اس مطالبے کے ذریعے وہ نکلوا دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب خود آئیں گے مانیں گے نہیں، مانیں گے نہیں. آئیں گے، بیٹھیں گے، پھر جائیں گے، پھر انہی غریبوں کو کہیں گے دیکھا نا تم کہتے ہو یہ غریبوں کا ہمدرد ہے، ہم ہیں جو تمہیں دیتے ہیں، اس نے تمہیں کیا دیا ہے؟ یہ تو تمہیں پسند ہی نہیں کرتا کہ ہماری محفل میں تمہیں بٹھایا جائے. اس قسم کے مطالبے کر کے جو مخلص لوگ ہیں ان کو یہ اپنے قائد سے دور کروا دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں اور دین کو چاہتے بھی ہیں. ایسے لوگوں کو اگر آپ نے دور کیا تو آپ کون ہوں گے؟ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں، انسان انہی سے کام، دین کا کام انہی سے چلتا ہے، بڑی قربانیاں دینے کو یہ تیار ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح فرمایا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي، کون مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان طردتہم، اگر دور کر دیا میں نے انہیں، من اللہ، اللہ سے بچانے میں، یوں ماریے، اللہ سے بچانے میں، ان طردتہم، اگر میں نے دور کر دیا ان کو، افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ یعنی یہ بتاؤ کہ میں نے تو ان کو دور کر دیا تمہیں خوش کرنے کے لیے، مگر اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کی ناراضگی اگر مجھ پر پڑی تو تم میں کون آئے گا جو مجھے آ کے بچا سکے اللہ کی اس ناراضگی سے؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر مومن، چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، کالا ہے گورا ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان میں سے کسی کو الگ نہیں کرنا. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور نہیں میں کہتا تمہیں، عندی، میرے پاس، خزائن اللہ، خزانے ہیں اللہ کے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ خزانے مجھے بتا دیے ہیں کہ اس پہاڑ کے نیچے، اس جگہ کچھ خزانہ چھپا ہوا ہے، اور اس کا علم میرے پاس ہے. میں ایسا دعویٰ بھی نہیں کرتا، نہ میں ایسا کہوں گا تمہیں. یا خزانے چھپے ہوئے جو ہیں وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے
کوئی غیب کی باتیں، غیب کے جو خزانے ہوتے ہیں اس کا علم اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، کل کیا ہونا ہے، اگلے سال کیا ہونا ہے، تم میرا انکار کرو، مان جاؤ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے فیوچر میں ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ پھر اسی طرح ولا اقول انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں انسان ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں کہ تم میری تابع داری کرو، مجھے رسول مان لو، میں تمہیں صحیح راہ بتاؤں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں فرشتہ ہوں اور میری تابع داری کرو، یا فرشتہ ہوں اور میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ ولا اقول للذین، اور نہ میں کہتا ہوں ان کو تزدری جنہیں حقیر سمجھتی ہیں، اعینکم تمہاری آنکھیں، عین کی جمع اعین ہے، یعنی تم نے ان غریبوں کو حقیر سمجھا ہے۔ تو اگر تم اس طرح کہتے ہو، میں تو نہیں کہتا ان کو، کیونکہ میرے کہنے سے میری ساری جو نیک نیتی ہے اور اس پر مبنی ثواب ہے وہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کبھی بھی کوئی بھلائی نصیب نہیں کرے گا، یہ ہمیشہ ایسے رہیں گے، غربت کا شکار رہیں گے، کبھی امیر نہیں ہو سکتے، کبھی اگر یہ اچھے ہوتے تو یہ غریب نہ ہوتے۔ یہ نتیجے نکالتے ہیں لوگ، میں اچھا ہوں تو مجھے خدا دے رہا ہے نا، جس طریقے سے بھی دے رہا ہے نا، یہ اچھے نہیں ہیں تو اس لیے ان کو بھوکا مار رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ نتیجے نکالے ہوئے ہوتے تھے لوگوں نے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم قوم کو فرماتے ہیں، اور دیکھو بات سنو، ان کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، مگر میں پھر بھی ان کے بارے میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کہوں کہ اللہ مستقبل میں ان کو کبھی کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ یہ بھلائی اللہ کے کام ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو تو عزت دے اور جس کو تو عزت نہ دے، یہ اللہ تیری مشیت پر مبنی ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں میں نہیں کہہ سکتا۔ اور اسی طرح اللہ اعلم بما فی انفسہم، تم ان کو کہتے ہو اراذلنا، یہ ہمارے معاشرے کے حقیر لوگ ہیں، بادی الرأی، بظاہر دیکھنے میں تو ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا کچھ ہے، کتنے مخلص ہیں، کتنا ایمان ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تمہیں ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے اور نہ ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے کمنٹس دینے چاہیے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا قائل ہو جاؤں تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اللہ کی نظر میں بھی ظالم ٹھہرا۔ اور جب اللہ کی نظر میں انسان ظالم ٹھہرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قصوروار وہی ہے، سب سے بڑا مجرم ہے ایسا انسان۔ تو میں تو ایسے کام نہیں کر سکتا۔ اب یہ مسلسل ان کے اعتراضات ہیں، یا اعتراض جو انہوں نے کیا تھا سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، ایک تفصیلی جواب ان کو دے دیا گیا۔ اب وہ جواب میں کہتے ہیں قالوا یا نوح، وہ کہنے لگے اے نوح قد جادلتنا، تحقیق جھگڑا کیا تو نے، جادلتا جھگڑا کیا تو نے، نا ہم سے، فاکثرتا پھر بکثرت کیا تو نے۔ اب یہ قوم ہے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، عذاب کو جلدی مانگ رہی ہے، مطالبہ کر دیا انہوں نے، یہ جو دھمکیاں آپ دے رہے ہیں کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، لے آئیے اس کو، ہم آپ کو نہیں مانتے، سیدھی سی بات ہے۔ تو وہ کہتے کیا ہیں، قالوا یا نوح قد جادلتنا، کہنے لگے اے نوح تحقیق جھگڑا کیا تو نے ہم سے۔ یہ جھگڑا کیا ہوتا تھا؟ نوح علیہ السلام جھگڑ رہے تھے، سوچنے کی بات ہے۔ نوح علیہ السلام تو دعوت دے رہے ہیں اور جو ان کے الزامات ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں، یہ اس کو جھگڑے کا نام دے رہے ہیں۔ بھئی جو الزامات تم نے لگائے ہیں وہ پہلے بھی جھوٹے تھے، اور پھر جواب ملتا ہے تو اس کو سنو، اور جب کوئی جواب نہیں بن پاتا تو کہتے ہیں تم جھگڑا کرتے ہو۔ یہ ہے اندازہ، طریقہ
ایسے لوگوں کا کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا جواب کو یا حق ماننے کے لیے کوئی بھی ان کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ان کے پاس، تو پھر وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ خود بھی بچ جائیں اور ہم بدنام بھی نہ ہوں اور دوسرا بدنام ہو، کہ وہی ہے سب سے بڑا جھگڑالو تو یہی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جھگڑا وہ کر رہے ہیں، الزام وہ لگا رہے ہیں، ابتدا بھی انہوں نے کی۔ دیکھا جائے تو وہ 3 الزام جو تھے صرف اس بات پہ لگا دینا جو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اسی کی، یہ بس اتنی بات تھی۔ اس کے جواب میں یہ 3 الزام لگا دینا، یہ جھگڑا ہے یا وہی بات کرنا جھگڑا ہے؟ اور ان الزاموں میں انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ نوح علیہ السلام کو نہ ان کے ساتھیوں کو۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو معاشرے میں یعنی گرانے کی کوشش کی اپنے اس الزام سے، اور یہ بھی ثابت کیا کہ آپ کی کوئی ویلیو ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ تو یہ کرتے خود ہیں، الزام دوسروں پہ لگا دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، بہت کر لیا تم نے ہم سے جھگڑا۔ یہ جو بہت کر لیا تو نے ہم سے جھگڑا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ جھوٹے انسان ہیں، آپ غلط ہیں، الزام پہ الزام لگاؤ، آپ غلط ہیں، ہم نہیں ہیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آئیے آپ ہمارے پاس وہ جو جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں ہم سے یا دھمکی دیتے ہیں آپ ہمیں، ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو لے آئیے عذاب۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ دھمکی جو تھی، وعید جو تھی، اس کو کوئی خاطر میں نہ لائے اور سیدنا نوح علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہم آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے بدلے میں جو آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو عذاب لے آئیے، بس وہ ہم سہ لیں گے لیکن آپ کو رسول نہیں مان سکتے۔ قال، کہا نوح علیہ السلام نے، انما بے شک یأتیکم لائے گا تم پر بھی اس کو اللہ تعالی۔ انہوں نے کہا بھئی عذاب اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سا وقت ہے مقررہ کہ میں اس قوم کو عذاب دوں۔ کیوں؟ کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ہر شے کو پیدا کیا ہے، اس لیے اس کے عذاب کے مقابلے میں تم اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں دیکھو گے اور نہ بے بس کر سکتے ہو۔ اس نے جب طے کر لیا تو وہ آ کے رہے گا۔ یہ نبی کا جواب ہوتا ہے، اس لیے کہ مستقبل کو وہ نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہونا ہے، اور عذاب یا رحمت اس کا نازل کرنا بھی یہ اللہ کے اختیار میں ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، اور نہ فائدہ دیا تم کو میری نصیحت نے، ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح، کہ میں نصیحت کروں، لکم، تمہیں، ان کان اللہ، اگر ہے اللہ، یرید، چاہتا، کہ ان یغویکم، کہ وہ یغویکم، بھٹکا دے تمہیں، ہوا ربکم، وہ رب ہے تمہارا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں سیدنا نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو چیز انتہائی مناسب تھی وہ تو یہی تھی جو میں اللہ کی طرف سے تم تک بات پہنچا رہا تھا، یعنی توحید کی بات، اور تمہیں وارننگ بھی دے رہا تھا، مگر لگتا ایسے ہے کہ میری کسی وارننگ کا، میری نصیحت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے چاہا بھی صحیح کہ میں تمہاری خیرخواہی کے ساتھ، تمہاری خیرخواہی چاہتے ہوئے تمہیں دعوت دوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف، مگر لگتا ہے میری ساری نصیحتیں بیکار گئی ہیں۔ اور نصیحت میں خیرخواہی ہوتی ہے دوسرے کی، لگتا ایسے ہی ہے۔ اب لگتا مجھے یہ ہے کہ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں بھٹکائے رکھے اور بھٹکا کے تمہیں تباہ و برباد کر دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟
وہ ربکم، وہی ہے رب تمہارا. تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی زمام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی انصاف کرتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، اسی نے تخلیق کی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اور پھر وہی ابتدا کرنے والا ہے ہر شے کی، اور ہر شے نے مر کے پھر اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے. وہ دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، اس لیے یاد رکھو وہ ربکم، وہ رب ہے تمہارا، الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں. ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افتراہ، کہ گھڑ لیا ہے اس نے اس کو. قل، کہہ دیجئے، ان، اگر، افتریتو، میں نے گھڑا ہے، ہو، اس کو، فعلیہ، تو مجھ پر ہے، اجرامی، جرم میرا، وانا، اور میں، بری ہوں، بری ذمہ ہوں، مما، اس سے جو، تجرمون، تم جرم کرتے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ نوح، کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شاید نبوت کے نام کو یا رسالت کے نام کو خود گھڑا ہے اور خود بخود رسول بن کے بیٹھ گئے ہیں؟ تو انہیں بتائیے کہ اگر میں نے اس چیز کو گھڑا ہو کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے یہ فرمایا ہے، اگر میں نے یہ سب چیزیں گھڑی ہیں تو فعلیہ اجرامی، تو مجھ پر ہے یہ میرا جرم، یعنی میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں. اللہ نے مجھ سے ہی پوچھنا ہے نا، تم سے تو نہیں پوچھنا. اور دوسری بات، وَأَنَا بَرِيٌ، اور میں بری ذمہ ہوں، مما تجرمون، اس سے جو تم جرم کر رہے ہو. یعنی خود بھی تو سوچو نا، اگر میں اللہ کا رسول ہوا اور تم مجھے نہ مانو تو سمجھتے ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ کبھی سوچا؟ میں اگر اللہ کا رسول ہوا اور تم مجھے نہ مانو تو کبھی سوچا یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ تو اس قسم کا جو جرم تم کر رہے ہو میں بھی اس سے بری ذمہ ہوں. پھر ٹھیک ہے، اب تمہارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ، میرا معاملہ اپنے رب کے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ اللہ اب کس کا ساتھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ یہ درمیان میں ایک جملہ آ گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ کے رسول یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ ان کو سنائیں. آپ پڑھتے ہیں نا تو یہ سن کے کہتے ہیں افطرا ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی گھڑ لیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل نہیں کی. تو اس کا جواب اللہ فرماتے ہیں ان کو کہیے، ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے اس کو گھڑا ہو تو مجھ پر ہی ہے پھر اس کا جرم، اس کی سزا، اس جرم کی سزا، یا اجرامی، یہ میرا جرم کرنا، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو. یہی مفہوم وہاں بھی دے دیجیے، جو پہلے پڑھا نا ہم نے مفہوم، وہ یہاں بھی دے دیجیے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کر دی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، انہو، کہ بے شک وہ کا کیا مطلب، یعنی یہ بات بڑی اہم ہے. یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا، یہ ضمیر الشأن کہلاتی ہے. ضمیر الشأن یعنی بڑی شان والی بات ہے کہ لن یؤمن، ہرگز نہیں ایمان لائے گا، من قومی کا، آپ کی قوم سے، الا، مگر، من، وہ جو، قد آمنا، ایمان لا چکا. فلا تبتئس، تو نہ غم کیجیے گا، بما کانوا یفعلون، بوجہ اس کے جو تھے وہ کام کرتے یا کرتے. اب وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، انداز دیکھیے، اور وہی کر دی گئی نوح علیہ السلام کی طرف. مراد یہ ہے کہ اب فیصلہ ہو گیا، اور یہ بات اب ان کو
بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اب ان کو دوبارہ وارن کیا جائے. بس نوح علیہ السلام آپ اپنی تیاری کیجئے بس کہ جو ایمان لا چکا وہ لا چکا. اب یہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ آپ 950 سال سے ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, ان میں کوئی بھی ایمان نہیں لایا, تو بس اب کوئی ایمان آئندہ نہیں لائے گا. تو اس لیے اللہ کے رسول آپ ان کے بارے میں کسی قسم کی اب کوئی حرص یا لالچ نہ رکھیے کہ شاید کوئی ایمان لے آئے گا. تو فلا تبتئس, تو نہ آپ غم کیجئے گا, بما کانوا یعملون, یفعلون, بوجہ اس کے جو تھے وہ کرتے. یعنی جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, مخالفتیں کی ہیں, کفر کیا ہے, اب ان کو جس بھیانک انجام کو دیکھنا پڑے گا, تو اس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو غمگین نہیں کرنا. یہ قوم ہے اس قابل کہ ان کی تباہی پہ نبی کو ہنسنا چاہیے, اہل ایمان کو اطمینان کا سانس لینا چاہیے. کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قوم کی اس حالت کو دیکھ کے, ضد کو دیکھ کے دعا کی تھی نا. سورہ نوح کو پڑھے نا قرآن مجید میں, تو اس کے آخر میں سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا بتائی گئی ہے. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا, ہے میرے رب, لا تذر علی الارض, زمین پر مت چھوڑ, من الکافرین دیارا, کافروں کا کوئی گھر, زمین پہ کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ, اب سب کو تباہ کر دے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک, اگر تم نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا, کچھ کو تباہ کر دیا اور کسی کو چھوڑ دیا, تو یہ قوم ایسی ہے جو تیرے بندوں کو مزید گمراہ کرے گی. یہ بچنے والے جو لوگ ہوں گے, اس لیے اللہ ان کا ایک ایک گھر تباہ کر دے, ایک ایک بندہ ان کا ختم کر دے. تو نوح علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. سوچیے نا کتنا بڑا صبر ہے, 950 سال. 950 سال کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور قوم سے مایوس ہوتے ہیں. اسی طرح سورۃ القمر میں بھی ان کی دعا کا ذکر یوں کیا گیا ہے, فدعا ربہ, کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی, انی مغلوب, اللہ میں ہار گیا, فانتصر, اب تو ہی ان سے انتقام لے, میں بس میری بس ہو گئی. 950 سال, اندازہ کریں. ہم 2 نصیحتیں کرتے ہیں اور تیسری دفعہ غصے میں کہتے ہیں 70 دفعہ تو اس کو کہا ہے, نہیں مانتا, میں کیا کروں. تو بہرحال یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا اب ہو گیا. اب اس کے بعد نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی. فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, اور تم بناؤ کشتی کو, بِأَعْيُنِنَا, ہماری نگاہوں کے سامنے. بس اللہ نے ہدایات دے دی کہ آپ ایک کشتی بنانا شروع کیجئے. وَاصْنَعْ, صنعت سے, صنعت کوئی شے پروڈیوس کرنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اصنع کا مطلب ہے کہ آپ کشتی بنائیے, میٹیریل لیجئے, اس کو کاٹیے, جوڑیے, ایک شے تیار کیجئے جس کا نام کشتی ہو. تو میٹیریل کا استعمال اور اس کی مناسب چیز اس سے بنانا, یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو سکھانے کی کوشش کی ہے کہ بندہ یہ سارا کچھ اس کے ارد گرد ہے, ان چیزوں کے بارے میں سوچے, میں ان سے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں, کیا کیا چیزیں بنا سکتا ہوں. پھر بِأَعْيُنِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے. یہ کیا ہے؟ یہ سپرویژن ہے. یہ سپرویژن ہے کہ اللہ خود سپروائز کر رہے ہیں, فرماتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے بنائیے, اور خاص چیز جو بنانی ہو جس سے ہم نے بڑا فائدہ اٹھانا ہے, اور فیوچر دیکھ کے کہ کیا کیا اس کو کیا کہاں سے کیا کیا نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اس کے لیے اچھی سپرویژن کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو بِأَعْيُنِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے آپ بنائیے. پھر وَوَحْيِنَا, اور ہماری وحی کے مطابق گائیڈنس,
کہ جناب آپ نے یہ چیز اس طرح بنانی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سپرویژن میں اس کشتی کو بنوایا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ لکڑی کاٹ کے اس کو جوڑ دینا تو آسان ہے، لیکن اس کے سوراخوں کو باریکی سے دیکھنا کہ یہ سوراخ جو ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو طوفان آئے تو سوراخ کے اندر سے پانی گزر کے کشتی کو بھر دے اور کشتی کو بھی ڈبو دے۔ اس لیے بڑی اچھی سپرویژن اور بڑی اچھی ہدایات چاہیے ہوتی ہیں کوئی اہم کام کرنے کے لیے، کیونکہ کل کو کوئی نقص نکلتا ہے تو بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اب شے بن گئی، اب سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہے، یا تو اس کا استعمال کیا جائے یا اس کو توڑ تاڑ کے دوبارہ بنایا جائے، تو پیسہ بھی ضائع، محنت بھی ضائع، وقت بھی ضائع۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ شروع سے ہی انسان کسی شے کو بنا لے تو ایکسپرٹ کو بیچ میں ڈال دے کہ بھئی آپ اپنی سپرویژن میں اس کو بنائیے، یا خود انسان سپرویژن کرے۔ ہم مکان بنا بیٹھتے ہیں، بیسمنٹ بنائی بڑی اچھی، سب کچھ لگا دیا، اور جب اس میں آئے تو مہینے 2 کے بعد بارش جب ہوئی تو بیسمنٹ کے اندر پانی آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یار بنائی تو بڑی زبردست تھی۔ اس لیے کہ میں خود انجینئر بنا تھا نا، میں خود جو ہے نا، میں خود سپرویژن کر رہا تھا، وہی میں ایکسپرٹ تھا ہی نہیں، کسی ایکسپرٹ نے مشورہ لیجیے، اور پھر ایکسپرٹی کے لیے بھی ہماری کنجوسی ہوتی ہے کہ فلاں انجینئر ہے اس کو بلا لو یار، بنا دے گا نا، کوئی بات نہیں۔ پھر جب کل کو ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو یہی سمجھا تھا، میں نے بنا دیا۔ تو کوئی ایکسپرٹ جو تھوڑے سے پیسے زیادہ لے لے، شاید اچھی بن جائے تو وہ زیادہ اچھا نہیں؟ وجہ اس کے ساتھ آدمی سب کچھ بنا بیٹھے اور بعد میں جب رہنے کا موقع آئے تو اس وقت کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو نہیں رہ سکتا اس مکان میں، یہ تو خرچے کی خرچے ہو گئے ہیں۔ مکان بنائیے کہ مصیبت میں آ گیا بندہ۔ تو بہرحال یہ ہے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ آپ مخاطب ہوئیے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اب رجوع نہیں کرنا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں انہم مغرقون، یقیناً یہ غرق ہونے والے ہیں۔ اب میں فیصلہ دے رہا ہوں آپ کو، اب ان کے بارے میں آپ کا دل نرم نہ ہو جائے کہ اللہ ان کو اور موقع دے دے، میں دوبارہ سمجھانا چاہتا ہوں، ابھی میری دعا قبول نہ کر، ابھی عذاب نہ بھیجنا، بس اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ میں نے ان کو اب غرق کرنا ہے، یہ غرق ہوں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنا رہے تھے کشتی کو۔ تو نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، ان بڑے بڑے سرداروں کی، متکبر لوگوں کی کوئی جماعت ان کے قریب سے گزرتی تو سیدنا نوح علیہ السلام سے وہ مذاق کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ او بھائی کل تو آپ نبی تھے، اب کارپینٹر بن گئے، یا لوگوں سے کہتے ہیں یہ وہ نبی تھا جی، یہ کارپینٹر بنا بیٹھا ہے۔ کوئی اور گزرتا، نوح کشتی بنا رہے ہیں، یہاں پانی تو ہے نہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں آپ کشتی؟ بس یہ انداز ہوتے تھے، یہ ان کے انداز تھے۔ تو نوح علیہ السلام بھی سمجھ جاتے کہ مذاق تو کر رہے ہیں میرا، تو جواب میں ہی فرماتے ان تسخروا منا، یعنی آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے۔ کب؟ آخرت میں۔ کما تسخرون، جیسا کہ تم ہم سے آج دنیا میں مذاق کر رہے ہو۔ اب ملاقات آخرت میں ہوگی، وہاں ہم دیکھ لیں گے کہ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ، کون ہے جو آئے گا اس کے پاس، یہ بھی دیکھ لینا۔ بہرحال اب معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دنیا میں بھی تم نے دیکھ لینا ہے کہ جب اللہ کا حکم آیا جس میں اس نے ہلاک کرنا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا یہ ہلاکت کا عذاب جو ہے کس پر نازل ہوا، اور کون ذلیل ہوا، اور کس کو اللہ نے عزت دی۔ پھر وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کون ہے کہ آئے گا اس پر عذاب قائم رہنے والا، یہ آخرت کا عذاب ہے۔
یعنی ایسا عذاب جس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا، جس سے نجات نہیں ملے گی، جس کے درد سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، یہ ایسا عذاب ہوگا۔ حتیٰ اذا جاء، حتیٰ کہ جب آ گیا، امرنا، ہمارا حکم، وفارا، اور جوش مارا، التنور، تنور نے۔ تو بہرحال وقت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بھیجا، اور تنور ایک نشانی تھی کہ یہاں سے جو ہی پانی پھوٹ کے باہر نکلے تو سمجھیں کہ عذاب اب اللہ کا شروع ہو گیا۔ تو وہ تنور نے بھی جوش مارا اور پانی اس سے نکلا، تو نوح علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ اب اپنی اس کشتی میں ہر قسم کا جوڑا جو ہے وہ اس میں ڈال دیجیے۔ یہ جوڑے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جوڑے سے مراد یہ ہے کہ میل اور فیمیل، میل اور فیمیل، اور پھر اس کے ساتھ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ گھر میں اپنی اولاد بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، اور بچیاں بھی ہوتی ہیں، آپ ان کو بھی سوار کر لیجئے۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے کہ جس پر گزر چکی بات اس کو رہنے دیجئے۔ یعنی جن کے بارے میں میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں نے ان کو ہلاک کرنا ہے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ تو بہرحال سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایسا ہی کیا۔ جو ان کو وہاں جانوروں کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جوڑے نظر آئے، پرندے سے مراد میری یہ ہے کہ مرغیاں وغیرہ جوڑے نظر آئے، انہوں نے ایک ایک جوڑا لیا کشتی میں، بکری، بکرا، گائے، بیل، اسی طرح مرغی، مرغا، اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی تھیں جو انسان نے استعمال کی ہیں وہ انہوں نے اس میں ڈال دی۔ اور پھر اہل ایمان میں جو ایمان لایا تھا ان میں ان کے گھر والے بھی ہیں اور کچھ اور مومن بھی تھے، تو ان سب کو سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ لیکن جب کشتی میں انسان بیٹھے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، وہ چند لوگ ہی تھے جن کو گنا جا سکتا تھا، بس وہی ایمان لائے تھے۔ انہوں تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس عذاب کو آتا دیکھ کے بہت سے لوگ جو ہے نا اس وقت بھی تصدیق کر دیتے، لیکن چند لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسول ہونے کی تصدیق کی، ان کی تابعداری کی، ان میں ان کے گھر والے بھی تھے اور اپنی قوم کے تھوڑے سے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا وقالا، اور کہا نوح علیہ السلام نے ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے۔ اب نوح علیہ السلام انہیں تاکید کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ جب وہ سوار ہوں تو کیا کہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہوگا، مجریہا، اس کا چلنا ہوگا۔ چلنا کس پر؟ پانی کے اوپر، ورنہ پانی میں کوئی شے بھی ڈالی جائے، سوئی تک ڈالی جائے، وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو اللہ کے نام سے یہ کشتی کا چلنا ہوگا پانی کے اوپر، وَمُرْسَاهَا، اور ٹھہرنا ہوگا اس کشتی کا اللہ کے نام سے، جہاں اللہ حکم دے گا یا وہاں ٹھہر جائے گی۔ تو یہ مجریہا جو ہے اس کو کچھ علماء نے کس طرح مج بھی پڑھا ہے اور کچھ علماء نے اس کو مجراہا بھی پڑھا ہے۔ بسم اللہ مجراہا و مرساہا، ایک ہی جیسا، مجراہا و مرساہا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بھی پڑھا ہے، دوسرا مجریہا و مرساہا بھی پڑھا ہے، یہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک قرأت یہ بھی ہے بسم اللہ مجریہا و مرسیہا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو اس کو چلانے والا ہے، تو مجری چلانے والا ہے جو اس کو، اور مرساہا ٹھہرانے والا ہے وہ اس کو، یہ مطلب بھی ہے۔ تو یہ جو ڈیفرنٹ قرأت ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جب ان قرأت کو سنتا ہے یا غور کرتا ہے تو کہتا ہے ہاں بھائی اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے، اور اس کا یہ فائدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی تجوید جو سیکھی جاتی ہے اور اس میں علم القرأت کو سیکھتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ بسم مالک یوم الدین پڑھیں تو مالک،
اور اسی کو ملک یوم الدین پڑھیں تو بادشاہ، اللہ بادشاہ بھی ہے، مالک بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ معنی میں اس کے ایک بہت بڑی گہرائی مل جاتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید کا کلام بنا کے ہمیں پیش کیا ہے کہ جس کو اگر اس اینگل سے پڑھیں تو اس کا یہ مفہوم سمجھ آتا ہے، اس اینگل سے پڑھیں تو یہ لفظ نہیں بدلتے، لکھائی ویسی رہتی ہے، بغیر نقطوں کے اور بغیر زبر زیر پیش کے اگر ہم اس کو پڑھنے لگیں تو ایک ہی لفظ کو کوئی بندے 2-3 انداز سے پڑھ سکیں گے، اور ہر کوئی کہے گا بھائی اس کا معنی تو مجھے یہ سمجھ آیا. سمجھدار آدمی، سمجھدار عرب جو ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کو شروع میں اڈاپٹ کیا گیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود اپنے صحابہ کرام کو ان کے اپنے اپنے ذوق کے مطابق جیسے انہوں نے سمجھا، کیونکہ قرات ان کے پاس لکھی ہوئی جو قرآن مجید تھا وہ اس کو جب پڑھتے تھے تو وہ اپنی لکھائی کے مطابق اس کو جب پڑھتے تھے تو نبی علیہ السلام کو سنا دیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس تھوڑے سے فرق کو ویلڈ قرار دیتے، جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی قباحت نہیں ہے. لوگ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کو خود قرات سے کوئی دلچسپی نہیں، تجوید کو وہ اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بھائی قرآن مجید کو آپ سوچ سمجھ کے پڑھیے، بس یہی ہے تدبر کریں گے کافی ہے، باقی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ طوطے کی طرح رٹ لگا کے اس کو پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں. حالانکہ اس کا بھی فائدہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا الف لام میم اگر کوئی کہتا ہے تو میں کہتا ہوں الف الگ حرف ہے اور اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام الگ حرف ہے اس کی بھی 10، میم الگ حرف ہے اس کی بھی 10. تو ایک بندہ پڑھ لیتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ ایسے شخص کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، کر کے پڑھتا ہے، پھر اس کو ٹھیک کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر ٹھیک کرتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے لہو اجران، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ 2 اجر لکھنے کا حکم دیتا ہے کہ اس کو ڈبل ثواب دو، ایک پڑھنے کا ایک کوشش کرنے کا. تو لوگ اس کو بھی کہتے نہیں یہ بس کوئی فائدہ نہیں، اس کا فائدہ ہے بھائی. آپ سیکھیے ان چیزوں کو، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں. تو وہی تجری، اور کیا ہے بسم اللہ مجرہا، 7 نام اللہ کے چلنا ہے اس کا، وہ مرساہا اور ٹھہرنا ہے اس کا. بس یہ اللہ کے نام سے اب چلے گی، میں اس کو نہ ادھر موڑ سکتا ہوں نہ ادھر، بس یہ پانی جو اٹھتا جائے گا اور اللہ اس کو چلاتا جائے گا. یہ کدھر جاتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور پھر کہاں جا کے ٹھہرتی ہے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور، یقیناً غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی توفیق دی، ہم مسلمان ہوئے اور پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. آج ہم ہی ہیں اس کو ماننے والے، اور اس کی رحمت سے کشتی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والے. یہ اللہ کی رحمت. وہی، اور یہ کشتی تجری بہم، چل رہی تھی ساتھ ان کے، فی موجن، موج میں یعنی لہر میں، کل جبال، پہاڑوں جیسی. ونادا، اور پکارا، نوح علیہ السلام نے، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکانا، اور بیٹا تھا. تو یہ بیٹا سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، جس کا نام کنعان بھی لکھتے ہیں، یا ایک دوسرا نام یام بھی آتا ہے، یام. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور یام یا کنعان. تو کنعان صاحب باہر کھڑے ہیں، باقی تینوں بیٹے کشتی میں سوار ہیں. ان کی والدہ بھی سوار ہے. ایک اور والدہ ہے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئی. ایک اور بیوی ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئی. اور یہ بیٹا ہے، یہ بھی سوار نہیں ہوا. یہ بیٹا شادی شدہ، اس کی بیوی کشتی میں سوار ہوئی ہے. مفسرین یہ لکھتے ہیں.
لیکن یہ سوار نہیں ہوا۔ تو کیا ہوا؟ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، یہی کشتی لے کے جا رہی تھی ان کو فی موجن، موج میں، کالجبال، پہاڑوں جیسی، یعنی موج میں وہ یوں لگتی تھی جیسے موج کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہے، لگتا ہے کہ بڑی زبردست کشتی تھی، بہت بڑی کشتی بنائی تھی نوح علیہ السلام نے۔ ظاہر ہے اس کا سائز، اس کی چوڑائی، لمبائی، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ آپ اتنی بڑی کشتی بنائیے۔ تو وہ کشتی اب اس طرح جا رہی ہے، پہاڑ کی طرح جمی ہوئی بھی ہے پانی پہ، لہریں آتی ہیں، اس کو کچھ نہیں کہتی، لہریں اٹھتی بھی ہیں، یہ پہاڑ کی طرح جمی ہوئی ہے، یا پہاڑوں کی طرح یہ بالکل بلند، اور جو موجیں تھیں وہ اس سے نیچے، یہ حالت تھی، منظر بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور موج یعنی پانی کی جو لہر ہے ہر طرف سے اٹھ رہی تھی، ایک تو زمین سے پانی نکل آیا، اللہ تعالیٰ نے تنور سے جو پانی نکالا تو جگہ جگہ سے زمین پھٹ گئی اور اس کے اندر سے نا پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور پھر مزید کام اوپر سے بارش نے کر دکھایا، تو اتنا پانی آ گیا، اتنا پانی آ گیا کہ لہریں اٹھنے لگیں، اور یہ کشتی اوپر اٹھتی گئی اور پھر چلتی گئی۔ ایسی صورت میں جب لہریں اٹھ رہی ہیں اور کشتی بھی اٹھ رہی ہے، تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے کنعان وہ پرے کھڑا ہے، الگ کھڑا ہے، وہ اس میں سوار نہیں ہوا۔ تو باپ تھے نا، تو نادا نوح ابنہ، تو ندا دی، آواز دی، پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور تھا وہ الگ جگہ میں، الگ کھڑا تھا۔ اس کو بھی بڑا عجیب سا لگا، اور پھر یہ کہ ان کو شاید یہ ڈر ہے کہ ہم اس پہاڑی علاقے میں جو رہتے ہیں، کوئی پانی آیا تو ہم سب غرق ہو جائیں گے۔ وہی سمجھداری کی بات ہے، پہاڑ بالکل پانی آیا بھی صحیح، تو ہم یہ پہاڑ ہیں اس کے اوپر چڑھ جائیں گے، کون سا اتنا طوفان آتا ہے؟ ہوتا ہے نا، کوئی سکھانے والے ایسے سکھاتے بھی ہیں، بری صحبت، اور بری صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دماغ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ والد کے ساتھ نہیں چلنا بلکہ دوسروں کے ساتھ چلنا ہے، ان کا اثر لینا ہے، باپ کا اثر نہیں لینا۔ باپ نبی ہے اور بیٹا کون ہے؟ بری صحبت میں پڑ چکا ہے، وہ بھی کفار کی طرح کیا کر رہا ہے کہ اپنے والد کے بجائے والد کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کی بجائے وہ بھی کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور باپ جب کہتا ہے کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے، بنی بڑے پیار کے الفاظ ہیں، باپ ہمیشہ اپنے بیٹے کو یعنی اس طرح کہتا ہے جس سے بڑی ہمدردی ہو، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، تو سوار ہو جا ہمارے ساتھ، آ کشتی میں بیٹھ جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور نہ تو ہو جا کافروں کے ساتھ۔ یہ کافر ہیں جو کشتی میں سوار نہیں ہو رہے، انہوں نے میری نبوت کا بھی انکار کیا ہے اور میرا مذاق بھی اڑایا ہے اور کہا کہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا، یہ سوچ ان کی ہے، تم ایسی سوچ مت بناؤ، آ جاؤ میرے ساتھ۔ تو بیٹا جواب میں کہتا ہے قالا، وہ کہتا ہے سآوی، ان قریب میں پناہ لے لوں گا، مأوا کا لفظ پڑھا نا، مأوا ٹھکانہ، پناہ، تو یہ وہ ہے سآوی، میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، طرف ایک پہاڑ کے، یعصم، جو بچا لے گا، نی، مجھے۔ کہ بیٹے کو جب کہا کہ آؤ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، تو وہ جواب میں کہتا ہے سآوی الی جبل، پانی آیا تو میں پناہ لے لوں گا اس پہاڑ کی طرف، یعنی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، بس جو یعصمنی من الماء، کہ اس پہاڑ پہ چڑھا تو یہ پہاڑ مجھے پانی سے، میں غرق ہونے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ آج اللہ بڑا سخت ناراض ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے قوم کو غرق کرنا ہے،
تو فوراً فرمانے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج میں نے عذاب بھیجنا ہے، ان کو غرق کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس حکم سے کوئی بھی ہستی نہیں ہے جو تمہیں غرق ہونے سے یا کسی کو غرق ہونے سے بچا سکے۔ آج اللہ بڑا سخت ناراض ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا الا من رحم، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے، اور وہ اپنی طرف اور اپنے مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا جو کشتی میں سوار تھے کہ اللہ ہمیں ہی بچائے گا اور کسی کو نہیں بچائے گا، آ جاؤ۔ مگر بیٹا اپنی طرف سے مطمئن تھا کہ نہیں، میں آ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ بس اتنی بات ہوئی کہ بیٹے پر کچھ اثر نہ ہوا تو وحال بینہم الموج، حائل ہو گئی درمیان ان کے ایک لہر، ایک موج اٹھی تو اس موج نے کیا کیا، ادھر بیٹا تھا اور ادھر باپ تھا، ادھر سے موج اٹھی اور وہ اوپر آئی بیٹے کے اور اس کو غرق کر دیا، لے ڈوبی۔ وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ پہ چڑھ ہی نہیں سکا، پناہ لے ہی نہیں سکا۔ بس اسی گفتگو کے دوران بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا سیدنا نوح علیہ السلام نے کہ لہر اٹھی ہے، بیٹے پہ پڑی ہے اور بیٹے کو اٹھا لے گئی۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو تھا وہ، ہو گیا وہ غرق ہو جانے والوں میں سے۔ اس کا بھی خاتمہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوا۔ بس یہ فیصلہ ہو گیا، اب سب جب قوم غرق ہو گئی تو وقیلا، اور کہہ دیا گیا، یا ارضو، اے زمین، ابلعی، نگل جا، ماء کی، پانی اپنا۔ اب وکیلہ کا مطلب ہے کہہ دیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، ڈائریکٹ کہنا اور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، نہیں، بس کہہ دیا گیا، یعنی ایک بہت بڑا آرڈر ہے جو زمین کو انڈائریکٹ وے میں کنوے کر دیا گیا کہ زمین تم نے اب یہ کام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ابلعی، ابلع، بلع یبلع کا مطلب ہوتا ہے نگلنا۔ کیسے نگلنا؟ جیسے ایک کروکوڈائل ہوتا ہے نا، جب وہ اس کو گوشت کی اتنی بڑی بوٹی ڈال دی جائے تو وہ منہ میں لے کے چباتا نہیں ہے، کرتا ہے اندر نکل جاتا ہے، چباتا نہیں ہے وہ۔ تو زمین کو کہہ دے گا کہ تم اس طرح پانی کو اپنے اندر نگل جا۔ تو لمحہ نہیں گزرا کہ جتنا پانی کھڑا تھا وہ سب نگل گئی۔ اور دوسری طرف وَيَا سَمَاءُ، اور اے آسمان، اقلعی، تم تھم جا، اب بارش برسانا بند کر، تھم جا، ٹھیک ہے۔ اور قلع کا مطلب ایک کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا بھی ہوتا ہے، یعنی بادل جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں ادھر ادھر، تاکہ پانی یہاں اب نہ پڑے۔ یا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو تھم جا۔ وغیض الماء، بس اتنی دو باتیں کہیں گئیں کہ اللہ فرماتے ہیں وغیض الماء، اور خشک کر دیا گیا پانی، ایک ہی لمحے میں پانی بھی خشک ہو گیا، زمین بالکل خشک ہو گئی۔ جہاں پہاڑوں سے بھی اوپر پانی تھا، یعنی پہاڑ بھی ڈوبے ہوئے تھے اس پانی میں، اتنا زبردست طوفان تھا، چند لمحے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین نے پانی کو نگلا، آسمان ٹوٹ پھوٹ کے، بادل ٹوٹ پھوٹ کے بکھر گئے، اس نے بھی برسنا بند کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پوری زمین خشک پڑی تھی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا وہاں، وہ لاشیں پڑی تھیں۔ جو ڈوبے وہ نظر آ رہے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، یعنی ان کو میں نے غرق کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ کر دیا، بس سب غرق ہو گئے، کوئی دیر لگی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، انسان جب ڈوبتا ہے نا تو کتنا ڈوبتا ہے پانی میں، ذرا غوطے آئیں دو چار، اور جو سانس کا لمحہ ہے وہ ذرا ٹوٹ جائے تو بندہ ختم، اور زیادہ سے زیادہ 1 منٹ نہیں لگتا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ یعنی آپ پہاڑی علاقے جو ہے نا، پہاڑی علاقوں میں جب پانی بارش کا برس کے آتا ہے نا تو ایک ندی نالے کی شکل، اور جس تیزی سے وہ بہتا ہے وہ ایک زور ہوتا ہے ایک وقت کا، تو اس کی زد میں اگر کوئی آ جائے تو وہ بچتا نہیں ہے، بس وہ پانی چلا
اور پیچھے سے اس کو تھوڑا سا پش کرنے والا ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے پانی، لیکن اسی کی زد میں جو آیا وہ بچتا نہیں، وہ اس کو لے ڈوبا۔ اور بندے بعد میں آتے ہیں، نہ پانی ہوتا ہے لیکن بندہ پڑا ہوتا ہے، وہاں لاشیں پڑی ہوتی ہیں، دیر نہیں لگتی۔ تو یہ اس طرح کا حال تھا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور جا ٹھہری کشتی جودی پر، یعنی جودی ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ پہ کشتی جا کے ٹھہری ہے۔ کوئی علماء کچھ کہتے ہیں کہ موصل میں یہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جودی، اور کچھ کا کہنا یہ آج کل کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جودی پہاڑ ترکی میں جو شام کا سرحدی علاقہ ہے وہاں پہ واقع ہے۔ تو وہاں پہ گئے تھے لوگ، کچھ عرصہ پہلے گئے تھے، تو پہاڑ کے اوپر گئے جو زمین سے کافی بلند ہے، اس کے اوپر گئے تو انہوں نے پہاڑ کے اوپر کشتی کے جو پوری کشتی کے نشانات ہوتے ہیں نا، کشتی کا نچلا حصہ جو ہے نا پہاڑ میں ایسے جمع ہوا دیکھا ہے۔ تو اس کو پھر انہوں نے تصویریں بھی لیں، اس کا سائز بھی لیا، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت کچھ جمع کیا، اور پھر اس پہ آرٹیکل لکھے، وہ تصویریں بھی شائع کیں، اور یہ ثبوت دیا کہ دیکھیے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور یہ جودی پہاڑ ہے، یہ آج یہ چیز موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بہرحال یہ سب کچھ پروف جمع کیے ہیں۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا دوری ہو اس قوم کے لیے جو ظالم تھی۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ بیٹا میرا غرق ہو گیا، تو انہوں نے اپنی دعا کی، رب کی جناب میں عرض کی، مولا تیرا ایک وعدہ تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، میرا بیٹا غرق ہو گیا، وہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تیرا وعدہ سچا تھا، باقی تیرا جو فیصلہ ہے وہ بھی سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس دعا کو؟ تو اس دعا میں صاف سی بات ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچنا چاہیے تھا، وہ غرق کیوں ہوا؟ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، اور دلیل یہ ہے کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، پھر تیرا وعدہ سچا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ باقی جو تو فیصلے کرتا ہے وہ بہترین فیصلے کرتا ہے۔ تو اتنی بات کی تو قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، یا نوح، اے نوح، یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، بے شک وہ نہیں تھا من اہلک، تیرے گھر والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فوراً فرمایا کہ جناب نوح علیہ السلام سنیے، آپ کہتے ہیں میرے گھر والوں میں سے تھا، میرے اہل میں سے تھا، نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا۔ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا کہ میں آپ کے اہلوں کو بچاؤں گا، تو میری مراد کیا تھی؟ دینی رشتے میں جو قائم لوگ ہیں وہ آپ کے اہل ہیں، جو مومن ہیں، میں ان کو بچاؤں گا۔ تو آپ کا بیٹا کیا واقعی آل بیت میں سے ہے، رسول کے گھر والوں میں سے ہے؟ کہا جا سکتا کہ وہ اہل بیت میں سے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا وہ آپ کا تھا، مگر انہو عمل غیر صالح، کہ وہ ایک ایسا عمل تھا جو غیر صالح تھا۔ مراد یہ کہ اس کا ایک ایک عمل بد نیتی پر مبنی، اس کا عمل بھی اچھا نہیں تھا، نیت بھی اچھی نہیں تھی۔ اس کا عمل کیا تھا؟ شرک والا تھا، وہ شرک میں مبتلا تھا، نافرمان تھا۔ آپ کو اس نے رسول نہیں مانا، آپ کا کہنا نہیں مانا، باپ تھے آپ، وہ آپ کو مانتا کہ واقعی میرے ابا اللہ کے رسول ہیں، یا کم از کم چلیں وہ نہ صحیح تو اتنا مان لیتا کہ میرے ابا کہہ رہے ہیں میں ان کی بات مان لوں، کشتی میں سوار ہو جاؤں۔ تو اس کا ایک ایک عمل دیکھیں تو وہ اچھا عمل نہیں تھا، وہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہی گناہ تھا۔ توبہ، اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ تو آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میرا وہ بیٹا تھا، لہذا سنیے، فلا تسألنی، تو نہ سوال کیجیے گا مجھ سے،
ما اس چیز کا جو لیس لک بھی علم جس کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے. یعنی ایسا سوال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کو علم نہیں. اور دوسرا مطلب اس کا یہ فلا تسلنی، میں آپ کو روک رہا ہوں کہ آئندہ سوال نہیں کرنا آپ نے، اور میں وان کر رہا ہوں انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں آپ جاہلوں میں سے یعنی گناہ گاروں میں سے نہ ہو جائیں. یہ نبوت کا تاج جو میں نے سر پہ رکھا یہ بھی چھین لوں گا، اور 950 سال کی جو محنت ہے اس کو بھی ضائع کر دوں گا. کسی مشرک کے حق میں دعا کرنا یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، چاہے وہ اس کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. کتنے بے بس ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، پہلے رسول ہیں، اللہ کے حکم کے آگے، فیصلے کے آگے بالکل بے بس ہیں. مان لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، اور اس راہ میں اگر بیٹا بھی گنواتے ہیں تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اصول یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ غیر عمل صالح والے کو کیا کرنا ہے، اپنا نہیں بنانا، چاہے وہ اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. نبی کا مقام کہیں بلند ہوتا ہے، وہ ان رشتوں سے کہیں بلند ہوتا ہے. اس کے صحیح رشتہ دار وہی ہوتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، صحیح گھر والے اہل وہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نصیحت کرتے ہوئے سمجھا دیا کہ میں نے آپ کا مقام جو جاہل لوگ ہیں ان سے کہیں بلند رکھا ہوا ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو یہ دعا زیب ہی نہیں دیتی، اس لیے آپ اپنے آپ کو اسی مقام پہ رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے امت کے جو لوگ ہیں چاہے وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، ان کو بھی یہ باور کر لینا چاہیے کہ اگر اللہ اپنے نبی کے بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے نبی کی دعا کو ایک طرف کر سکتا ہے تو باقیوں کو دعائیں کرنا ایسے نافرمانوں کے لیے جن کا خاتمہ ہی برا ہوا ہے تو ان کے بارے میں افسوس کرنا یا دعائیں کرنا یہ پھر کیا ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے. قال، کہا نوح علیہ السلام نے، انی ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، ان اسألک، کہ میں سوال کروں آپ سے، ما اس چیز کا، لیس لی بھی علم جس کا مجھے کوئی علم نہیں، وَإِلَّا اور اگر نہ، تغفر لی بخشا مجھے آپ نے، وَتَرْحَمْنِی اور نہ رحم کیا آپ نے مجھ پر، اکن ہو جاؤں گا میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب یہ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی انابت ہے، فوراً رجوع کرتے ہیں رب کے حضور کہ واقعی سوال میں بھول ہو گئی، سوال میں پھسل گیا تھا، بیٹے کی محبت غالب آ گئی تھی. تو فوراً کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھے اس قسم کا سوال کروں جس کا میرے پاس علم ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ کو پہلے سے علم ہے. تو اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا تو مجھے بخش دے، میری یہ غلطی تھی، میری یہ پھسلاہٹ تھی کہ میں سوال کر بیٹھا اپنے بیٹے کے بارے میں، اور اگر آپ نے مجھے نہ بخشا، مجھ پر رحم نہ کیا اور اپنے غضب سے مجھے نہ بچایا تو اکم من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا ان لوگوں میں سے جن کی قسمت میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ میں ایسے لوگوں میں ہو جاؤں، کیونکہ وہ لوگ تو نقصان اٹھا کے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، میں نہیں ہونا چاہتا. قیلا کہہ دیا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط تم اتر جاؤ، بسلام سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے. تو کشتی جب جا کے ٹھہری جودی پہاڑ پر اور یہ دعا کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معاف بھی کر دیا، تو پھر یہ فرمایا، اے نوح اہبط بسلام منا، اب کشتی سے آرام سے اتر آئیے، آپ پر سلامتی ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو زمین پہ اترنے میں. وہ پانی ختم، جن کا فیصلہ ہونا تھا وہ بھی ہو چکا، اب آپ بچ گئے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ مومن جو اس کشتی میں سوار ہیں. یہ بڑی سلامتی ہے کہ ہم نے آپ کو اتنے بڑے طوفان سے بچائے رکھا.
یہ ہماری طرف سے ایک سلامتی ہے، اس سلامتی کے ساتھ آپ اب کشتی سے باہر آ جائیے۔ اور دوسری بات، جب باہر آئیں گے تو وہ برکات علیک، آپ پر بڑی برکتیں ہوں گی۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ کہ آپ کے جو تینوں بیٹے باقی بچے ہیں، ان تینوں کی اولاد آگے چلے گی، حام، سام، یافس، ٹھیک ہے؟ حام کہتے ہیں وہ کہاں گئے تھے؟ افریقہ میں، اور سام یہ اس علاقے میں جہاں انکل سام رہتا ہے، اور یافس یہ سارا ادھر کا علاقہ ہے۔ تو 3 بر اعظموں میں یہ پھیل گئے، اور انہی کی نسلیں آگے وہاں سے پھیلی ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ درمیانے ہیں۔ یہ بہرحال مفسرین کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ برکتیں ہیں، اور برکتیں اور بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس پورے علاقے کو ان کے لیے رہنے کا قابل بنا دیا، کہ جہاں کیچڑ کئی عرصہ تک پانی کھڑا ہو سکتا تھا، فوراً ہی وہاں ان کو مطلوبہ چیزیں بھی ملنا شروع ہو گئیں، لوگوں کو کام بھی مل گئے، ہل چلانا انہوں نے شروع کر دیا، اور جو جانور تھے وہ بھی اتر آئے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ نسل پھیل گئی۔ تو یہ برکتیں تھیں۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اسی کشتی میں، ان پر بھی بڑی برکتیں، کیونکہ ان کی نسلیں ہم نے آگے چلانی ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو ان قریب فائدہ پہنچائیں گے ہم ان کو۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ کہ وہ جو پانی سے یعنی کشتی سے باہر نکلے تھے، محفوظ رہے تھے، تو ایسے لوگ بھی، ان میں بھی کچھ آئندہ نسلیں ہوں گی جو میری نافرمان ہوں گی۔ فرما بردار بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، لیکن جو نافرمان ہوں گے سنمتعہم، ہم ان کو ضرور فائدہ پہنچائیں گے۔ ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک قسم کا عذاب۔ تو بہرحال یہ دفعات بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق کہ کون کون بدبخت ہوگا اور کون کون خوش قسمت انسان ہوگا۔ آخر میں فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے کچھ خبر۔ انباء نبأ کی جمع ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، بہت سی غیب کی خبریں ہیں، ان میں سے ایک خبر یہ ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے آپ کو بتایا، ورنہ اس وحی سے پہلے ما کنت تعلمها، آپ اس واقعے کو جانتے ہی نہیں تھے۔ نہ صرف آپ بلکہ ولا قوموں کا، اور نہ آپ کی قوم اس واقعے کو جانتی تھی۔ من قبل ھذا، یعنی اس قرآن میں اس واقعے کی تفصیل اترنے سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ تو یہ ہم غیب کے واقعات آپ کو سنا رہے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہی آپ کی قوم اس واقعے کو سن کے اندازہ کر لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے مخالفت کی سیدنا نوح علیہ السلام کی؟ بڑے بڑے متکبر لوگ تھے، بڑی شے سمجھتے تھے اپنے آپ کو، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر جب اللہ کا فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، اور چند لوگوں کو جو اللہ کو مانتے تھے ان کو بچا لیا۔ تو یہ دیکھ لیں مکی لوگ بھی کھڑے ہیں، سردار اکڑا ہے ان کے اندر، تکبر ہے، نہیں سمجھتے عمار کو، یاسر کو، سلمان کو، بلال کو، کچھ بھی، کہ آپ کی صحبت میں یہ کیوں بیٹھے ہیں۔ سوچیں یہ کہیں ملا والا سلوک تو نہیں کر رہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ؟ تو اپنے انجام کو بھی دیکھ لیں کہ اگر اللہ ان کو ان کا اندیکھا انجام، اندیکھا عذاب جس کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، ان پہ لا کے ان کو غرق کر سکتا ہے، تو ایسے مکی لوگوں تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایسی سزا اللہ تمہیں دے دے جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اللہ کے نبی یہ واقعہ ہم نے آپ کو بھی سنایا اور مسلمانوں کو بھی سنایا، وَاصْبِرْ، تو اس راہ میں تکلیف آپ کو بھی اگر برداشت کرنا پڑے تو آپ کیجئے، جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، صبر کیا، ڈٹے رہے اپنے کام سے، دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑا نہیں انہوں نے۔ تو آپ بھی کرتے رہیے، اور یہ یاد رکھیے ان العاقبۃ للمتقین، آخر کار بہترین انجام جو ہے متقی لوگوں کا ہوگا، یعنی متقی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اینڈ جو ہے وہ بہت اچھا رکھا ہے،
اور جو غیر متقی لوگ ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب جو ہے نا وہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ذرا حوصلہ بھی دلایا اور ہمت بھی بندھائی اس واقعے سے، اور صحابہ کرام کو بھی جو ایسے حالات سے گزر رہے تھے، مکہ کے جو حالات تھے، بڑی اذیتیں ان کو دی جا رہی تھیں، تو سمجھایا کہ حوصلہ کیجئے، ان مع العسر یسرا، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آج مشکل ہے تو کل کو آسانی بھی ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بات بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انا لننصر رسلنا والذین معہ، کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان کی بھی جو رسول کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔